بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا علی علیہ السلام کے جو پسندیدہ مضامین تھے، ہمارے یہاں پہلے کہا جاتا تھا کہ صاحب فلاں خطیب کا قبضے کا مضمون فلاں ہے اور فلاں خطیب کا قبضے کا مضمون فلاں ہے۔ اظہر حسن زیدی صاحب مباہلہ بڑا اچھا پڑھتے ہیں، ان کے قبضے کا مضمون مباہلہ ہے۔ حافظ بشیر صاحب جو ہے وہ معراج بہت اچھی پڑھتے ہیں، لوگ فرمائش کر کے کہتے تھے جی معراج سنائیے گا، اور فلاں شاعر جو ہے فلاں کلام بہت اچھا کہتے ہیں، فلاں موضوع پہ اچھا لکھتے ہیں۔ علامہ مجلسی کا جو قبضے کا مضمون ہے وہ علوم حدیث ہے، حدیث۔ علامہ محمد حسین طباطبائی جس علم پر قبضہ رکھتے ہیں، دسترسی رکھتے ہیں، وہ مثلا فلسفہ ہے۔ صحیح ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر اگر میں کہوں مولا آپ کا پسندیدہ مضمون کون سا ہے جس پہ علی سر چڑھ کر بولتے ہیں، ان مضامین میں جو مولا علی کے پسندیدہ ترین مضامین ہیں ان میں سے ایک مضمون ہے عدل۔ علی مولا چاہتے ہیں یہ ہے کہ عدل معاشرے میں حاکم اور نافذ ہو، انصاف معاشرے میں حاکم اور نافذ ہو، اور جو لوگ ظلم کی بنیاد پر، زیادتی کی بنیاد پر، روب اور دھوس کی بنیاد پر معاشرے میں جینا چاہتے ہیں اور دوسروں کو رکھنا چاہتے ہیں، عدل نے، حق نے تو یہ طے کر رکھا ہے کہ وہ ان کی پیروی نہیں کرے گا، وہ اپنے آپ کو مٹا دے گا، وہ اپنے آپ کو ختم کر دے گا، مگر ان کی پیروی نہیں کرے گا۔ حق کا یہی طریقہ ہے۔ اب ایک عنوان عزیزان گرامی، حق کا اپنے آپ کو منوانے کا عنوان یہ ہے کہ عدل کی بنیاد پر کام ہو۔ فرمایا خبردار اگر کسی نے کسی کا حق چھین کر اس پیسے کو اپنی خاتون کو مہر کے طور پہ دے دیا ہو اور اس خاتون نے اس مہر کے پیسے سے پازیبیں خرید لی ہوں، تو میں علی وہ پازیبیں اتروا لوں گا۔ فرمایا مجھ علی کو یہ پسند نہیں ہے کہ ایک گھر میں فاقہ ہو رہا ہو اور برابر والے گھر کے اندر بریان بنائے جا رہے ہوں اور خوشبوئیں اٹھ رہی ہوں طرح طرح کے غذاؤں کی۔ میں ایسا معاشرہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ علی مولا معاشرے کو عدل کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، اور پھر قسط کا مطلب یعنی تقسیم عادلانہ۔ ہر موضوع میں عدل کا عنوان آئے گا، مگر قسط کا عنوان ہر موضوع میں نہیں آئے گا۔ قسط کا موضوع آئے گا صرف اور صرف تقسیم کے عنوان پر، کہ جہاں کسی چیز کو تقسیم کیا جا رہا ہو وہاں پر لفظ قسط آئے گا۔ عزیزو یہ بات بہت روشن ہے کہ اللہ نے جسے معیار حق قرار دیا ہے، یعنی مجھے اور آپ کو اس پر غرور کرنے کا حق ہوگا، تکبر کرنے کی اجازت ہوگی کہ اللہ نے جسے معیار حق قرار دیا ہے وہ ہمارا پہلا امام ہے۔ کون کہاں بیٹھا ہے، کون کسے مانتا ہے، کون کیا مانتا ہے، مجھے اس سے غرض نہیں، مگر ہم جسے اپنا پہلا امام مانتے ہیں اللہ نے اسی کو معیار حق قرار دیا ہے۔ لہذا نبی مکرم یہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آئیں گے علی مال حق۔ تم جاننا چاہتے ہو کہ حق کی کسوٹی کیا ہے، حق کا پیمانہ کیا ہے، حق کا معیار کیا ہے، تو دیکھو علی مال حق، علی حق کے ساتھ ہے، والحق مع علی، اور حق علی کے ساتھ ہے۔ یہاں سرکار کا قول رکا نہیں، حضرت چاہتے تو یہی فرمان کو مکمل کر دیتے، مجھے اور آپ کو جرأت نہیں تھی کہ ہم کہتے کہ کچھ اور بھی کہنا چاہیے تھا۔ حضرت فرما رہے حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، مگر اور آگے بات بڑھتی ہے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، یا اللہ حق کو وہاں موڑ جہاں علی جا رہا ہو۔ بس اگر آج میرے اور آپ کے زمانے میں، بھئی نتیجے کا جملہ دے رہا ہوں، آج میرے اور آپ کے زمانے میں بھی کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ حق پر کون ہے، تو وہ بتائے وہ علی کے پیچھے ہے یا نہیں ہے۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ جی فیصلہ یہ ہے کہ حق علی ہے اور علی حق ہے، اور ہر وہ وجود حق ہے جو علی کے پیچھے چلتا ہو، اور یہ کوئی زور زبردستی تو ہے نہیں،
کوئی ڈنڈے کی بنیاد پر اور کوئی جبر کی بنیاد پر تو اللہ مولا علی کو منوانا نہیں چاہتا؟ ممکن ہے کوئی پلٹ کے کہہ دے صاحب علی کو کیوں مانے؟ تو جواب آئے گا علی کو کیوں نہ مانے؟ جب علم علی کے پاس سب سے زیادہ، صلوات پڑھے ذا محمد وال، جب ایمان علی کا سب سے بلند، جب شجاعت علی کے ہاں سب سے زیادہ، جب غیرت علی کے ہاں سب سے زیادہ، جب عزت علی کے ہاں سب سے زیادہ، جب شجاعت علی کے ہاں سب سے زیادہ، جب سخاوت علی کے ہاں سب سے زیادہ، جب اللہ کی عبادت علی کے ہاں سب سے زیادہ، تو پھر کوئی اور لاؤ، پھر کوئی اور لاؤ کہ جو علی کا ان میدانوں میں مقابلہ کرنے والا ہو۔ جب ہر میدان کا شہسوار علی، تو پھر حق ہے کہ علی کے پیچھے حق رہے، کہ ایک ماحول کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ گفتگو کہ ہم یہ طے کر چکے ہیں، اور یہ کوئی جو زور زبردستی اور جذبات کی بنیاد پر نہیں، عقلی شواہد کی بنیاد پر، تاریخی گواہیوں کی بنیاد پر، کہ نبی نے جو یہ فرما دیا کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، اور یا اللہ حق کو وہاں موڑ جہاں علی جا رہا ہو، تو جو اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ وہاں جائے جہاں علی جا رہا ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنے حق بجانب ہونے کی جو کسوٹی بنانی ہے وہ یہ کہ میرا معیار، میرا شاخص، میرا سنگ میل، میرا رہنما، میرا کعبہ۔ بھائی خانہ کعبہ میں تو اللہ نہیں رہتا جی، اللہ مکے میں خانہ کعبہ میں تو نہیں رہتا، پھر ہم سب لوگ اس طرف رخ کر کے سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ در حقیقت ایک سنگ میل ہے جو ہمیں منزل کا پتہ دیتا ہے، کعبہ منزل نہیں ہے۔ توجہ ہے بات کی؟ کعبہ منزل نہیں ہے۔ ایسے ہی مولا علی کا ذکر، توجہ چاہوں گا، ہمیں کسی منزل پہ لے جانے کا ذریعہ ہے، اور وہ جو منزل ہے وہ ذات کردگار ہے، وہ جو ہدف ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ ہم اللہ تک پہنچنے کے لیے کون سا رستہ اپنائیں؟ وہ رستہ جو ہمیں اللہ سے دور کرے گا، یا وہ رستہ جو ہمیں اللہ سے قریب کرے گا؟ جی، اسی عنوان کو حقیقت اور مجاز میں بھی تقسیم کیا جاتا ہے۔ عشق اللہ کے ساتھ عشق حقیقی ہے، اور عشق علی کے ساتھ عشق مجازی ہے، اور علی مولا کے علاوہ کسی سے بھی عشق غلط ہے۔ صلوات پڑھے تو میں عرض کروں، مجاز کا تعلق تو بھائی حقیقت کے ساتھ ہوتا ہے نا، یعنی لفظ مجاز وہاں استعمال ہوگا جہاں اس کے لیے حقیقت متصور ہوگی۔ اللہ کا وجود ہمارے لیے منزل حقیقی ہے، عشق حقیقی ہے، وہاں تک پہنچنا ہے۔ اب وہاں تک لے کے کون جائے گا؟ جی، وہاں تک کون لے جائے گا؟ جس کی وہاں رسائی ہوگی نا، جس کی اپنی وہاں رسائی نہ ہو۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ کتنی دفعہ آپ نے یہ آیت سنی ہے؟ سورہ مبارکہ شورى کی آیت، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو مجھے رسالت کی اجرت کچھ نہیں چاہیے، مجھے اپنی محنت کے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، سوائے یہ کہ قربہ سے اظہار محبت کرو۔ اب یہاں اکثر نے ترجمہ یہ کیا ہے، خود مجھ جیسے لوگ بھی رائج ترجموں میں ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ نبی نے فرمایا میرے قرابت داروں سے اظہار محبت کرو۔ علامہ نقن صاحب فرماتے ہیں یہاں میرے کہاں ہے آیت میں؟ یہاں اللہ نے کب کہا ہے؟ یہ کب کہا ہے نبی نے کہ میرے قرابت داروں میں؟ لفظ قربہ ہے، اللہ کہلوا رہا ہے، توجہ ہے، نبی کہہ رہے ہیں۔ یہ جہاں نبی کے قربہ ہو سکتے ہیں وہاں اللہ کے قربہ بھی تو ہو سکتے ہیں، اور نبی کے قربہ میں تو جھگڑا ہو جائے گا کہ زوجائیں شامل ہیں یا نہیں، مگر اللہ کے قربہ میں جھگڑا ہی نہیں ہے کہ یہی ہے۔ اللہ کے قربہ میں تو بحث ہی نہیں ہے بھائی، یہ طے ہے کہ اللہ کے قربہ کون ہے۔ اللہ کے قربہ وہی ہے جو اللہ کے قریب ہے، جو اللہ کے قریب ہے۔ اور اللہ کے قریب کون ہے بھائی؟ موٹی موٹی باتیں ان بچوں کے لیے، کیا اللہ کے قریب ہونے کا معیار یہ نہیں ہے جس سے میری فاطمہ راضی اس سے اللہ راضی؟ یہ کسوٹی نہیں ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔
جی یا علی حبک ایمان و بغضک کفر، یہ کسوٹی نہیں ہے؟ یا علی تم سے محبت ایمان ہے اور تم سے نفرت کرنا کفر ہے، کیا یہ کسوٹی نہیں ہے؟ یا علی انت قسیم النار والجنہ، یا علی تم جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہو، کیا یہ کسوٹی نہیں ہے؟ کہ اللہ کے قربہ کون ہے؟ کون ہے جو وہاں تک لے جائیں گے؟ کون ہے جو منزل تک پہنچائیں گے؟ لہذا علم کلام میں نبی کا ایک کام، نبی کا کام کیا ہے وہ بیان ہوا ہے، تھک تو نہیں رہے؟ رسول کا کیا کام ہے وہ بیان ہوا ہے، علم کلام میں امام کا کیا کام ہے وہ بھی بیان ہوا ہے۔ جی نبی کا کام ہے، نبی خاندان نبا کے خاندان کا لفظ ہے، لغت میں نبا خبر، نبی خبر پہنچانے والا، جی نبی کا کام ہے خبر پہنچانا، وما علینا الا البلاغ، مانو نہیں مانو تمہاری مرضی، نبی کا کام ہے مانو نہیں مانو تمہاری مرضی، میرا کام تھا تو میں بتاؤں۔ نبی خبر پہنچانے والا، رسول خبر سمجھانے والا۔ بھائی نبی نے اتنا بتا دیا اللہ ہے، اب اس اللہ ہے کہ تقاضوں کو رسول سمجھا رہا ہے، نماز پڑھنا پڑے گی، روزہ رکھنا پڑے گا، یہ کام نبی کا ہے، یہ کام رسول کا ہے۔ نبی کا کام خبر پہنچانا، رسول کا کام خبر سمجھانا، توجہ ہے حضرات کی، اور امام کا کام ہے منزل تک لے جانا۔ لہذا جس کا کام منزل تک لے جانا ہے اسی کا نام تو جنت کے دروازے پہ لکھا ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل۔ سب سنی شیعہ نے لکھا ہے کہ جنت کے 8 دروازوں پہ مولا علی کا نام لکھا ہوا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، یہی کلمہ جو آپ پڑھتے ہیں نا، یہ ہمارے سنی بھائی کتابوں میں لکھتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں۔ ہاں انہوں نے اپنی کتابوں میں یہی کلمہ لکھا ہے جو آپ پڑھتے بھی ہیں۔ وہ مولانا اسحاق صاحب دیوبندی عالم دین تھے فیصل آباد والے، بڑا مجھ سے میرا ان کا ایک تعلق احترام کا رشتہ تھا، ان کی خدمت میں جاتا تھا فیصل آباد، ان کے گھر بارہا جاتا رہا۔ جس سال ہم نے انہیں دعوت دی، بزرگ ہو گئے تھے، ہم نے کہا جی کراچی میں ایک جلسہ رکھتے ہیں، ایک میلاد کا، نبی کی سیرت کے اوپر آپ سے خطاب کا اتفاق ہوا کہ ان کی بزرگی کی وجہ سے وہ نماز شب پڑھنے کے بعد قرآن پڑھتے ہوئے رحلت کر گئے۔ جی تو مفتی اسحاق صاحب اپنے مجمع میں فرمانے لگے کہ یہ جو شیعہ حضرات پڑھتے ہیں نا علی ولی اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، تو اپنے مجمع سے کہنے لگے کیا علی اللہ کے ولی نہیں ہے؟ تو سارے مجمع سے انہوں نے پہلے کہلوایا، وہ کلپ موجود ہے ان کا، سارے مجمع سے کہلوایا، سب نے کہا علی اللہ کے ولی ہیں۔ کہنے لگے بس فرق یہ تم مانتے ہو بولتے نہیں ہو، اور وہ مانتے بھی ہیں بولتے بھی ہیں۔ صلوات پڑھ لے ذرا محمد وعلم۔ بات میرے عزیزوں بہت روشن ہے، جو مطلوب تک پہنچائے، جی بہتر کیا ہے کچھ میرے دوستوں نے، جو مطلوب تک پہنچائے، جو منزل تک پہنچائے، جو مقصود تک پہنچائے، جو حقیقت تک پہنچائے، وہی عنوان مجاز رکھے گا۔ ذوبوا فی علی کما ہوا ذاب فی اللہ، علی میں ایسے ضم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں ضم ہو۔ اب جو اللہ میں گم ہو گیا ہو، اللہ میں ضم ہو گیا ہو، اسی کا حق ہے کہ اس میں گم ہوا جائے۔ اس کو کہیں گے مجاز اور اسے کہیں گے حقیقت۔ اس گھر کا کام، اس ہستی کا کام، اس خانوادے کا کام یہ کہ یہ لوگوں کو اللہ تک پہنچائیں۔ ایصال الی المطلوب، ایصال الی المطلوب۔ اور کیونکہ کام بڑا ہے، کام بڑا ہے، تو اس بڑے کام کے لیے اللہ نے اس بڑے وجود کے ساتھ کچھ معاونین کو قرار دیا ہے، جنہیں اولیاء الہی کہا جاتا ہے۔ یہ ولی مطلق ہیں اور ان کے ساتھ کچھ جڑی ہوئی ہستیاں ہیں جو اولیاء الہی ہیں۔ ان کا کام ہے ان تک پہنچانا اور ان کا کام ہے اللہ تک پہنچانا۔ لہذا جتنے بھی اولیاء آپ کو دنیا میں ملیں گے وہ سب علی کے مرید ہیں۔ توجہ ہے بات کی؟ یہ جتنے بھی آپ کو ولیوں کے مزارات ملیں گے، جتنے بھی آپ کو صوفیہ ملیں گے، عرفا ملیں گے، یہ سب مولا علی علیہ السلام کے مرید ہیں۔
مرید ہونے کو دوسرے لفظ میں کہہ لیں ان سب کا روحانی سلسلہ علی تک جوڑتا ہے. یہ جو 12 سلسلے ہیں اس میں ایک نقشبندیہ ہے جو حضرت ابوبکر تک جاتا ہے, مگر جو حضرت ابوبکر تک جاتا ہے ان سے کوئی پوچھے کہ ابوبکر کہاں جاتے ہیں, بہت واضح بات ہے نا. خود حضرت ابوبکر تو یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ لم تلد النساء مثل علی ابن ابی طالب, کائنات میں کوئی عورت نہیں ہے جس نے علی جیسا بچہ جنا ہو. جی یہ جتنے بھی سلسلے ہیں روحانیت کے, ولایت کے, یہ جو عرفانیات کے, یہ جو تصوف کے, یہ جتنے بھی سلسلے ہیں سوائے نقشبندیہ کے, وہ سب کے سب مولا کائنات تک جاتے ہیں. اور نقشبندیہ کا بھی میں نے آپ کو حال بتا دیا کہ وہ بھی علی کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے. جی کیا یہ روشن مثال نہیں ہے کہ 6 مہینے کے بعد جب اعلان خلافت ہو گیا, خفا تو نہیں ہے آپ, جب اعلان خلافت ہو گیا تو 6 مہینے کے بعد مولا کائنات نے حضرت ابوبکر کو اپنے گھر بلایا. کہیں ہوتا ہے ایسا کہ خلیفہ وقت کو, حاکم وقت کو کوئی اپنے گھر بلائے اور وہ بھی آ جائیں اور بلاتے وقت کہے کہ فلاں کو ساتھ نہ لانا. بھائی نام نہیں آیا تو میں نام کیوں بتاؤں, مجھے نام نہیں پتا, صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. اور وہ آ جائیں, اور وہ جب آ جائیں تو ان سے شکوہ شکایت ہو کہ یہ کیا کیا آپ نے, یہ نہیں ہے, یہ سوائے اس کے کیا ہے کہ ان کے بھی مرشد علی مولا بتا رہے ہیں کہ ایسے کرنا ہے, ویسے کرنا ہے, ایسے چلنا ہے. جی دور حضرت ابوبکر کا لے آیا تو کچھ دیر اس دور میں آپ کو رکھنا چاہتا ہوں. زلزلہ آ گیا مدینے میں, حضرت ابوبکر کا زمانہ ہے, سارا شہر کانپ رہا تھا, دروازے کھڑکیاں ٹوٹ رہی تھیں, سارا شہر. مدینہ بھی وہ شہر ہے جو شہر فیصلے کرنے کا شہر ہے. لہذا صحابہ کرام کی کیونکہ تعدادی مدینے میں, صحابہ کرام 90% مدینے میں تھے, تو مدینے کے فیصلے کو آخری فیصلہ مانا جاتا تھا. یہ ان بچوں جوانوں کے لیے میں نے تاریخ اسلام کا ایک صفحہ ایک لفظ میں سنا دیا. مدینے کا فیصلہ آخری فیصلہ اس لیے ہوتا تھا کہ 90% سے زیادہ صحابہ کرام نبی کو جنہوں نے دیکھا, نبی سے جنہوں نے سیکھا, وہ مدینے میں رہتے تھے. اب سارا شہر حضرت ابوبکر کے دروازے پر ہے. انہوں نے سب کو جمع کر کے کہا چلو علی کے گھر چلیں. عبد الرحمن جامی نے شواہد النبوہ میں سنی عالم کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے اس روایت کو لکھا ہے. مولا علی کے دروازے پر آئے, دستک دی, مولا نے دروازہ کھولا تو حضرت ابوبکر کی آواز آئی, یا علی مدینے میں زلزلہ ہے. حضرت نے مسکرا کے فرمایا میرے گھر میں تو نہیں ہے, میں ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں. تو کہا سارا شہر کانپ رہا ہے, سارا شہر گر جائے گا, لوگ مر جائیں گے. حضرت نے اپنی ڈیوڑی سے باہر قدم رکھا, شہر کانپ رہا تھا, مولا زمین پر بیٹھ گئے اور آپ نے زمین پہ ایسے ہاتھ پھیرنا شروع کیا جیسے کوئی مالک بے چین جانور کو پیار کر رہا ہو, اور پیار کرتے ہوئے فرمایا مالک اسکتی, کیا ہو گیا, آرام سے رہ. وہ کانپتی بھی زمین رک گئی. حضرت نے فرمایا سب اپنے گھروں کو چلے جائیں, اب زلزلہ نہیں آئے گا. تو حضرت ابوبکر نے ہی سوال کر لیا, یا علی آپ زمین سے بات کرتے ہیں؟ فرمایا آپ نے قرآن کی آیت پڑھی ہے, اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا. جب زمین کانپے گی اور زمین کے اندر سے چیزیں نکلیں گی تو ایک انسان زمین سے پوچھے گا تجھے کیا ہو گیا, وہ انسان میں علی ہوں. ہر شخص کو مولا کے دروازے پر آنا ہے. جی آج نہیں کل سب کو آنا ہے. اسی لیے مجھے اس ملنگ سے بھی پیار ہے جو ڈنڈا کنٹھا کلابا جی گلے میں ہار پھول ڈال کے بازاروں میں آوازیں لگاتا ہے. آج نہیں کل سب علی علی کہیں گے. وہ حقیقت بولتا ہے. البتہ جہاں میں مولوی تبلیغ کے لیے نہیں پہنچ پاتا وہاں وہ ملنگ پہنچ جاتا ہے. لہذا اس کا بڑا کام ہے, وہ تانے بھی سنتا ہے, وہ تشنیع بھی سنتا ہے, وہ چپتے ہوئے جملے بھی سنتا ہے, وہ دھتکارا بھی جاتا ہے, وہ جی اسے دھکے بھی دیے جاتے ہیں, اس کی توہین بھی ہوتی ہے, مگر اس کی نگاہ میں صرف علی ہوتے ہیں. اس کو صرف اور صرف اپنے مرشد اپنے مولا کی فکر ہوتی ہے.
وہ ان کے خیال میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے. سب کو بالآخر اسی دروازے پر آنا ہے. حقائق کھلنا شروع ہو رہے ہیں. مجھے امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے. حقائق کھلنا شروع ہو رہے ہیں. آخری زمانے میں اللہ کا وعدہ ہے نا وہ منوائے گا. اس نے منوانا شروع کر دیا. اس نے منوانا شروع کر دیا. چہروں سے نقابیں اتر رہی ہیں جی. پڑھے لکھے جلادوں کے چہرے کھل رہے ہیں جی. پینٹ کوٹ والے ٹائیوں والے ملاؤں کے چہرے کھل رہے ہیں. مائنڈ سیٹ کا مسئلہ تو داڑھیوں والوں کے ساتھ تھا. شدت پسندی کا مسئلہ, دہشت گردی کا مسئلہ تو مذہبی حلیوں والوں کے ساتھ تھا. اب روشن ہو رہا ہے کہ قصہ کچھ اور ہے. ماضی میں بھی انہیں استعمال کیا گیا تھا جن کی داڑیاں بڑی کروائی گئی تھی, اور آج جنہوں نے استعمال کیا تھا وہ سامنے آ گئے کہ ہم نے استعمال کیا تھا. اور اس حقیقت کو کھولنے والا بھی وہی ہے جو علی کے پیچھے چلنے والا ہے. لہذا حق کبھی خواہشات نفسانی کی پیروی نہیں کرتا. حق حق ہے, چاہے اسے قبر کے حوالے کر دیا جائے.